بانو قدسیہ فرماتی تھی کہ محبت تو ایک ایسی امانت ہے جو اگر کسی سچے دل میں رکھ دی جائے تو وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے، لیکن اگر یہی امانت کسی نااہل کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو وہ کائنات کے سارے اصول بھول جاتی ہے اور وہ مرد کی ذات پر ایسا اندھا بھروسہ کرتی ہے کہ اپنی عقل، اپنی چھٹی حس اور اپنے ارد گرد کی حقیقتوں سے آنکھیں موند لیتی ہے۔ عورت کا دل موم کی طرح ہوتا ہے جو ذرا سی محبت کی آنچ پا کر پگھل جاتا ہے، اور مرد کا یہی وہ روپ ہوتا ہے جسے وہ شروع میں ایک مسیحا بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کسی کا آپ کی زندگی میں ہونا اور پھر بھی آپ کا اکیلا ہونا۔ محبت میں جسم کا ساتھ مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات روح کا شامل ہونا ہے۔ جب ایک مرد کسی عورت کی زندگی میں آتا ہے تو عورت اپنا سب کچھ، اپنے خواب، اپنے جذبات، اپنا مان، سب اس کے نام کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ہر مرد اس محبت کا پاس رکھتا ہے؟ نہیں۔ کچھ مرد صرف وقت گزارنے آتے ہیں، کچھ مرد صرف اپنے انا کی تسکین کے لیے آتے ہیں، اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو دل سے کبھی سچے نہیں ہوتے۔ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ آپ کی باتیں سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ نے ایک بار بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مرد جب محبت کرتا ہے تو وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ محبت کا ناٹک کرتا ہے تو وہ صرف عورت کو بھول جاتا ہے، باقی دنیا اسے یاد رہتی ہے۔ یہ بات اتنی گہری ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو آپ کو کبھی کسی کے دھوکے کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ جب کوئی مرد دل سے سچا نہیں ہوتا تو وہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک آپشن بنا کر رکھتا ہے، ترجیح نہیں بناتا۔ آپ اس کے لیے ایک ایسی کتاب کی طرح ہوتے ہیں جسے وہ کبھی کھولنا ہی نہیں چاہتا، لیکن کبھی دل سے نہیں پڑھتا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کانوں کی کچی ہوتی ہے۔ وہ مرد کے الفاظ پر یقین کر لیتی ہے اور اس کی نیت کو دیکھنا بھول جاتی ہے۔ وہ مرد جو دل سے سچا نہیں ہوتا، اس کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو آسمان کے تارے توڑ کر لانے کے وعدے کرے گا، وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کہے گا کہ آپ کا دل پگھل جائے گا، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو وہ سب سے پہلے پیچھے ہٹے گا۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ انسان کی زبان اس کا دل نہیں ہوتی، دل تو وہ ہے جو عمل سے بولتا ہے۔ اگر کوئی مرد آپ سے کہتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر مر جائے گا، لیکن آپ کے اداس ہونے پر اسے نیند آ جاتی تو سمجھ جائے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی سچی جگہ نہیں ہے۔ سچی محبت تو وہ ہے جو انسان کو بے چین کر دے، جو سامنے والے کے دکھ کو اپنا دکھ بنا دے۔ لیکن جو مرد سچا نہیں ہوتا وہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی لاپرواہ رہتا ہے۔ وہ آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر سو سکتا ہے، وہ آپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ محفلیں جما سکتا ہے۔ ایسے مرد کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے، لیکن خود کو ہمیشہ معصوم ظاہر کرتا ہے۔ وہ آپ کو یہ یقین دلانے میں ماہر ہوتا ہے کہ خرابی آپ میں ہے، اس میں نہیں۔ جب بھی کوئی بحث ہوگی، جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا، وہ بات کو اس طرح گھمائے گا کہ آخر میں آپ ہی ان سے معافی مانگ رہی ہوں گی۔ اسے نفسیات کی زبان میں گیس لائٹنگ کہتے ہیں، جہاں ایک جھوٹا انسان سچے انسان کو پاگل ثابت کر دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کا ایک اور قول یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ محبت میں جب حساب کتاب آ جائے، جب یہ دیکھنا پڑ جائے کہ کس نے کتنا دیا اور کس نے کتنا پایا، تو سمجھ لو وہ محبت نہیں، تجارت ہے۔ اور جو مرد دل سے سچا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ وہ آپ کو تبھی وقت دے گا جب آپ اسے اپنی تنہائی مٹانی ہوگی۔ وہ آپ سے تبھی پیار کا اظہار کرے گا جب اسے آپ سے کوئی کام ہوگا، یا جب آپ اسے اپنا موڈ اچھا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہوگا وہ پھر سے وہی سرد مہر اور لاپرواہ انسان بن جائے گا۔ عورت اکثر یہ سوچ کر صبر کرتی رہتی ہے کہ شاید وہ بدل جائے گا، شاید میری محبت کا اثر اس پر ہو جائے گا، شاید ایک دن اسے احساس ہوگا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان دل سے کھوٹا ہو اسے دنیا کی کوئی محبت نہیں بدل سکتی۔ آپ اپنا خون بھی جلا کر اسے دے دے تب بھی وہ یہی کہے گا کہ اس میں نمک کم تھا، کیونکہ مسئلہ آپ کی محبت میں نہیں، اس کی نیت میں ہوتا ہے۔ وہ مرد جو دل سے سچا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اپنے مستقبل کے منصوبے شیئر نہیں کرے گا۔ وہ کبھی کھل کر یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ اس کی باتیں ہمیشہ مبہم ہوگی اور وہ ہمیشہ دیکھیں گے، سوچیں گے، وقت آنے پر بتاؤں گا جیسے جملوں کا استعمال کرے گا۔ یہ وہ دھند ہے جو وہ جان بوجھ کر پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کبھی اس سے کوئی سیدھا سوال نہ کر سکیں، اور وہ جب چاہے بغیر کسی جواب دہی کے آپ کی زندگی سے نکل سکیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور وہ ہے اس کی چھٹی حس۔
عورت کو مرد کی پہلی نظر، اس کے پہلے لمس اور اس کے لہجے کے پہلے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرد کس نیت سے آیا ہے۔ لیکن عورت کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی اس حس کو اپنے جذبات کے نیچے دبا دیتی ہے۔ وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے لگتی ہے کہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بس مصروف رہتا ہے۔ مصروفیت ایک بہت بڑا بہانہ ہے جو جھوٹے مرد کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اس شخص کے لیے 5 منٹ نہ نکال سکے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کیا خوب لکھا تھا، وقت تو انسان کے پاس بہت ہوتا ہے، بس ترجیحات بدل جاتی ہیں، جہاں دل نہ ہو وہاں بہانے ہزار مل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مرد آپ کو یہ کہہ کر ٹال رہا ہو کہ وہ بہت مصروف ہے، تو اس کا مطلب مصروفیت نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ محبت تو وقت مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے، احترام مانگتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہو تو عمارت کچی ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو دھوکے میں مت رکھیں، آنکھیں کھولیں اور سچ کا سامنا کریں۔ جب ایک مرد دل سے مخلص نہیں ہوتا تو وہ جتنی بھی اداکاری کر لے، اس کی 3 عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اندر جھوٹ کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں اگر آپ نے بروقت پہچان لیا تو آپ خود کو ایک بہت بڑے ذہنی اور جذباتی صدمے سے بچا سکتی ہیں۔ پہلی سب سے بڑی عادت یہ ہے کہ اس کی زندگی آپ کے لیے ایک بند کتاب کی طرح ہوگی جس میں حد سے زیادہ چھپانا اور مکر شامل ہوگا۔ ایک سچا مرد آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، جبکہ غیر سچا مرد آپ کو اپنی زندگی کے دائرے سے باہر رکھتا ہے۔ اس کا فون ہمیشہ پاس ورڈ سے لاک ہوگا اور وہ آپ کے سامنے کبھی اپنا فون سکون سے استعمال نہیں کرے گا۔ اگر اس کا فون بجے گا تو وہ دور جا کر یا اکیلے میں بات کرے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کو اپنے دوستوں یا خاندان والوں سے نہیں ملوائے گا اور ہمیشہ آپ سے ایسی جگہ پر ملنا پسند کرے گا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو اپنی اصل دنیا کا حصہ نہیں مانتا۔ جب بھی آپ شادی یا مستقبل کی بات کریں گے وہ موضوع بدل دے گا، ناراض ہو جائے گا یا غصہ دکھا کر آپ کو خاموش کرا دے گا۔ بانو قدسیہ کا ایک قول ہے، جس تعلق کو دنیا کے سامنے لاتے ہوئے شرم یا ڈر محسوس ہو وہ تعلق محبت نہیں، گناہ یا ضرورت ہے۔ محبت تو مان ہوتی ہے، اسے چھپایا نہیں جتایا جاتا ہے۔ دوسری عادت جو ایسے مرد میں لازمی پائی جاتی ہے وہ ہے صرف اپنی ضروریات پر یاد کرنا اور آپ کے جذبات سے لاپرواہ ہو جانا۔ غیر سچے مرد کی محبت کا گراف ہمیشہ اس کی اپنی ضرورت کے مطابق اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اس میں مستقل مزاجی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو تب یاد کرے گا جب وہ بالکل اکیلا ہوگا، کہیں سے بور ہو رہا ہوگا یا اسے کوئی مالی، جسمانی یا جذباتی ہمدردی چاہیے ہوگی۔ اس وقت دنیا کا سب سے پیارا اور مخلص انسان بن کر وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوگی وہ کئی دنوں تک غائب ہو جائے گا، نہ کوئی میسج کرے گا نہ کوئی کال، اور اگر آپ اس کی غیبت کی وجہ پوچھیں گے تو وہ الٹا آپ پر ہی شک کرنے یا لڑائی شروع کرنے کا الزام لگا دے گا۔ وہ آپ کے جذبات کا مذاق اڑائے گا اور اگر آپ روئیں گے تو وہ کہے گا کہ تم بہت زیادہ اوور ایکٹ کرتی ہو، یا تمہارا تو روز کا یہی ڈرامہ ہے۔ تیسری عادت احترام کی کمی اور بات بات پر آپ میں غلطیاں نکالنا ہے۔ محبت کا پہلا زینہ احترام ہوتا ہے، اور بانو قدسیہ فرماتی تھی جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ جو مرد دل سے سچا نہیں ہوتا وہ کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، وہ بات بات پر آپ پر تنقید کرے گا، آپ کے لباس، آپ کی رنگت، آپ کی عقل اور آپ کے خاندان میں نقص نکالے گا۔ وہ آپ کو ہر وقت یہ احساس دلائے گا کہ آپ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں اور آپ کو پا کر اس نے آپ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ وہ اکثر دوسری عورتوں کی تعریف آپ کے سامنے جان بوجھ کر کرے گا تاکہ آپ کے اندر احساس کمتری پیدا ہو اور آپ ہمیشہ اسے خوش کرنے اور اسے پانے کی تقدم میں لگی رہیں گی۔ وہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں سے فلرٹ کرنے کو اپنا حق سمجھے گا، اور اگر آپ اعتراض کریں گی تو آپ کو وہم کرنے والی عورت کا لقب دے دے گا۔ بانو قدسیہ نے مرد اور عورت کے نفسیاتی رشتوں پر بہت گہرائی سے لکھا ہے۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ مرد کی محبت عورت کو ملکہ بنا دیتی ہے اور مرد کی لاپرواہی عورت کو جیتی جاگتی لاش بنا دیتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ رہ کر آپ کی مسکراہٹیں چھن گئی ہیں اور آپ کی آنکھیں ہر وقت نمی رہتی ہیں تو وہ آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ عورت مرد سے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، غربت، تنگی، بیماری، لیکن وہ مرد کے لہجے کی سردی اور نظروں کی بے رخی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سچا مرد کبھی اپنی عورت کو نظر انداز کر کے تڑپاتا نہیں ہے۔ جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو وہ عورت کی خوبیاں بھی بھول جاتا ہے، اور جب دل اس کا سچا ہو تو وہ خامیاں بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ روز آپ میں نئی خامیاں نکال رہا ہے تو سمجھ جائیں اس کا دل بھر چکا ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں،
زندگی بہت قیمتی اور خوبصورت ہے، اسے کسی ایسے انسان کے لیے روتے ہوئے مت گزاریں جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو مرد آپ کا سچا نہیں ہے اسے رو کر یا مانگ کر اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔ محبت مانگی نہیں جاتی، محبت تو نصیب کی طرح ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو عزت کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے پارٹنر میں یہ تینوں عادتیں نظر آ رہی ہیں تو خود پر ظلم کرنا بند کر دیں، اپنے گرد ایک مضبوط دیوار کھڑی کریں اور اپنی عزت نفس کو سب سے مقدم رکھیں، کیونکہ بانو قدسیہ نے کہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ غریب وہ عورت ہے جن کے پاس مرد کی محبت تو ہو لیکن عزت نہ ہو۔ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں، کیونکہ جو مرد آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی آپ سے سچی محبت نہیں کر سکتا۔ جب عورت کسی مرد کی سچائی کو جاننے کے باوجود اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو اپنی قدر خود کھو دیتی ہے۔ مرد کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی محتاج نہیں ہیں۔ جو انسان آپ کے جذبات کا خون کرتا ہے وہ کبھی آپ کا ہمدم نہیں ہو سکتا۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اس مرد سے محبت کی بھیک مانگتی ہے جو اسے مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ آپ مٹی نہیں ہیں، آپ اللہ کے خوبصورت شاہکار ہیں، اور آپ کا دل کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور اسے توڑ کر چلا جائے۔ محبت میں توازن ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک طرف سے صرف قربانی اور آنسو ہوں اور دوسری طرف سے صرف سکون اور لاپرواہی ہو تو وہ رشتہ نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے۔ اس قید خانے سے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل آئیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم گہرے ہوتے جائیں گے اور ایک دن آپ خود کو اندر سے بالکل خالی پائیں گی۔ اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیے۔ جب آپ خود اپنی عزت کریں گی تو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی۔ کسی ایسے شخص کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام نہ کریں جو آپ کو یاد تک نہیں کرتا۔ سچا مرد تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے چہرے پر اداسی کا ایک سایہ بھی برداشت نہ کر سکے، جو آپ کی خوشی کے لیے اپنی انا کو قربان کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کے جھوٹے وعدوں کے جال سے باہر نکلیے اور اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیں۔ آپ کا مستقبل کسی ایک جھوٹے انسان کا محتاج نہیں ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانیے اور آگے بڑھیں۔